السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہے۔ بتاؤ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، کہ عرش کی عقل دنگ ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، ہاں جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، پیش نظر وہ نوبہار،
امتحان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد صلی علیہ وسلم اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ہاں جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند شعر سماعت فرمائیے. بتاؤ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں ہے دیکھ کر عبوری رحمت بدوں پر بھی بھروسہ دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. السلام علیکم. معزز سامعین کرام، میرے قابل قدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بعد توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت کی دربار گوہربار میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما سبحان اللہ اے اشرف زمانہ زمانہ اے مدد نما درہا اے بستراز کلید کرم کشا اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارت دشمن ہمیشہ پرگم بازکر تو دوست دارت سبحان اللہ باغ جنت کے ہے بحر مدح خان اہل بیت تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں سبحان اللہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان و اہل بیت بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن سبحان اللہ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت سبحان اللہ عزیزان ملت اسلامیہ میں نے آج قرآن عظیم الشان میں سے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام عظیم الشان میں اعلان فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اے میرے محبوب آپ اعلان فرما دیجئے اپنے امتیوں میں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کس بات کا اعلان کیا اے میرے امتیوں تمہیں جو کچھ بھی ملا سب میرے ہی صدقے سے ملا سبحان اللہ جان ملی مال ملا اولاد ملا قرآن ملا رحمان ملا زمی و زما مکی و مکاں چنی و چنا شجر و حضر بحر و بر خشک و تر سبحان اللہ الغرض کے جتنی بھی اشیاء ملی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ملی سبحان اللہ سبحان اللہ رب کہہ رہا ہے اے محبوب آپ اپنی امتیوں سے کہہ دیں کہ تمہیں جو کچھ بھی ملا سب میرے ہی صدقے سے ملا بے شک سبحان اللہ مگر اے میرے امتیوں میں نے کبھی ان تمام چیزوں کا کوئی مطالبہ آپ سے نہیں کی مگر الا المعدۃ فی القربہ میں اپنی قرابت کی محبت طلب کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اپنے آل کی محبت طلب کرتا ہوں اپنے اہل بیت کی محبت طلب کرتا ہوں اللہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ مسلمہ حقیقت ہے بے شک کہ جو کچھ ہمیں اور آپ کو ملا پوری کائنات کی جتنی اشیاء ہیں سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توسل سے ہیں مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اپنی آل کی محبت طلب کرتے ہیں ہم سے اپنے اہل بیت اطہار کی محبت طلب کرتے ہیں ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جس نے حسن و حسین سے محبت کی جس نے میرے آل سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے رب قدیر سے محبت کی یعنی جو میرے حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں پروردگار عالم بھی اس سے محبت کرتا ہے سبحان اللہ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہے بے شک سبحان اللہ جو میرے نواسے سے محبت کرتے رہیں گے میں اس کا بدلہ اور میں اس کا اجر یعنی بارگاہ خداوندی سے میدان محشر میں عطا کروں گا سبحان اللہ ہم اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ حسنین کریمین کے محبت کو لے کر امام حسین کے نام پر طیبہ مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کی ہم سبوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے عزیزان ملت اسلامیہ میں آج سب سے پہلے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ بےکش پناہ میں آپ سبھی حضرات کو لے چلوں سبحان اللہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے تھے بے شک سبحان اللہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں جاتے تھے
تو سیدہ فاطمہ اپنے والد گرامی کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جایا کرتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنے ابا حضور کے دست انور کو بوسہ دیا کرتی تھی سبحان اللہ پھر اس جگہ پر بٹھاتی تھی جہاں سیدہ فاطمہ بیٹھا کرتی تھی سبحان اللہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے گھر تشریف لاتی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سیدہ فاطمہ کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا کرتے تھے بہت دعائیں دیا کرتے تھے گویا حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت بے حد سیدہ فاطمہ سے محبت کیا کرتے تھے عزیزان ملت اسلامیہ ایک مرتبہ نجران کے عیسائیوں نے مدینۃ المنورہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ آئی اس بات پر مناظرہ کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ وہ کہتے تھے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے بندے ہیں آخرکار ان یہودیوں میں سے ان عیسائیوں میں سے ایک پادری نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کبھی آپ نے بن باپ کا کوئی اولاد دیکھا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیوں نہیں حضرت آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے ہیں مگر وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی ہیں بات بڑھتے بڑھتے آگے بڑھ گئی مگر بات یہاں تک پہنچی کہ مصطفیٰ جان رحمت اعلان کر دیے کہ اے عیسائیوں ایسا ہے چلو مباہلہ کر لیتے ہیں یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنی اولادوں کو لے کر کے رو رو کر گر گرا کر دعائیں کرتے ہیں مولا جو حق پر ہوگا ان کو بچا لے گا اور جو ناحق پر ہوگا اللہ ان پر اپنا عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دے گا عزیزان ملت اسلامیہ عیسائیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات کی مہلت دے دیجئے عیسائیوں نے ایک رات کی مہلت دے لی آپس میں مشورہ کیے سب سے بڑا پادری کے پاس پہنچے وہ پادری نے کہا دیکھو ایسا ہے وہ امام الانبیاء ہیں وہ کعبے کے بدر الدجا ہیں وہ جو دعا کر دیں گے وہ ہو کر ہی رہیں گے تم لوگ چپ چاپ یہاں سے اپنے گھر لوٹ چلو مگر مباہلہ کے لیے تیار مت ہونا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح سویرے کیا کرتے ہیں ایک ہاتھ میں حسنین کریمین کو لیتے ہیں دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسن کو لیتے ہیں اور آپ کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں یہ سب کے سب اہل بیت اطہار جو ہے مدینۃ المنورہ سے نکل کر ان عیسائیوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ تمام کے تمام عیسائی اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کیا دیکھ رہے ہیں ان کا پادری بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ بھی اپنی ماتھے کی نگاہوں سے کیا دیکھ رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے رخ انور سے حسنین کریمین کے چہرے مبارکہ سے علی اور فاطمہ کے چہرے سے نور کی شعاع نکل رہی ہے اس طریقے سے نور کی شعاع نکل رہی ہے کہ 14ویں کی چاند کی کرنوں کو شرما رہی ہے عزیزان ملت اسلامیہ وہ پادری عیسائیوں سے کہنے لگا کہ کچھ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ تمام کے تمام عیسائی کہہ رہے ہیں ہاں ہم تو دیکھ رہے ہیں وہ پادری کہتا ہے قسم خدا کی یہ امام الانبیاء ہیں یہ کعبے کے بدر الدجا ہیں یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں اگر یہ دعا کر دے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ پہاڑ ہٹ جا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا سمندر خشک ہو جا تو سمندر خشک ہو جائے گا اے عیسائیوں بھلائی اسی میں ہے کہ مباہلہ کے لیے تیار مت ہونا ورنہ یاد رکھنا اگر مباہلہ کر لوگے تو صبح قیامت تک کے لیے اس روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اگر عیسائی مباہلہ کے لیے تیار ہو جاتے تو اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنا عذاب نازل کر کے تباہ و برباد کر دیتا یہ ہے اہل بیت اطہار کا مقام اور مرتبہ عزیزان ملت اسلامیہ یہ ہے میرے نبی کی آل کہ جن کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
کی زندگی بہت ہی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بہت ہی بے مثال زندگی ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اکثر انصار کیا کرتے تھے، آپ اپنا گھر کا مال غریبوں، فقراء اور مساکین اور ضرورت مندوں میں لٹا دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بے مثال انصار دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک ساحل آتا ہے، آ کر کے دستک دیتا ہے اور کہتا ہے اے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیے ایسا ہے میرے بچے بھوکے ہیں، میں کئی دن سے بھوکا ہوں اور میں نے یعنی آپ کے در کو ایسا پایا ہے کہ آپ کے در پر جو بھی آیا ہے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، میں اس مقصد سے آیا ہوں کہ آپ جو ہے ہمیں کچھ عطا کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہے جانتے ہیں؟ آپ اس سائل کے سوال کو سننے کے بعد اپنے کمرے کے طرف آتی ہے، اپنے کمرے کے طرف آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسی شے موجود ہی نہیں ہے جو اس آنے والے ساحل کو دیا جائے، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی دن سے فاقہ کی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں کھانے کی کوئی اشیاء موجود نہیں ہوتی، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چوکھٹ پر جو بھی ساحل آتا تھا آپ اسے خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین دونوں شہزادے یعنی چمڑے کے ایک بستر پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں شہزادے کو اس چمڑے کے بستر سے اٹھا کر زمین پر لیٹا دیتی ہے، پھر اس چمڑے کا بستر جھٹک کر اس آنے والے ساحل کو دے دیتی ہے اور کہتی ہے جائیے اسے مدینے کی بازار میں بیچ دیجئے، اس سے جو بھی آپ کو رقم ملے اس سے اپنے ضرورت کا سامان خرید لیجئے۔ یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی۔ اے میرے مقدس اسلام کی شہزادیوں، اے میری ماں اور بہنوں، ذرا نبی کی بیٹی کی زندگی کا ذرا محاسبہ تو کیجئے، نبی کی بیٹی کی زندگی کو تو ذرا دیکھیے۔ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کریمین کے والدہ محترمہ ہے، علی مرتضیٰ کے یعنی بیوی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے چہیتے بیٹی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر چاہتی تو اپنی زندگی بڑی عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتی تھی، مگر نہیں، سیدہ فاطمہ غربت کی زندگی گزار کر پوری دنیا والوں کو یہ سبق دے رہی تھی۔ صبح قیامت تک کے لیے تمام مومنین کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ غربت میں بھلائی ہے، غربت میں ہی زندگی بشر کیا کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آتی ہے، دستک دیتی ہے۔ سیدہ فاطمہ دروازہ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے جانتے ہیں؟ ایک عورت آئی ہوئی ہے اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے، ان کے بچے کے جسم پر جو قمیض ہے وہ قمیض پھٹا پرانا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ آنے والی عورت کہتی ہے اے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرا بیٹا ہے، میں غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے، میرے بیٹے کے پاس ایک ہی قمیض ہے مگر یہ پھٹ چکا ہے۔ اے سیدہ فاطمہ، کیا حسنین کریمین کا کوئی اتارا ہوا پرانا قمیض ہو تو آپ ہمیں عطا کر دیں تاکہ میں اپنے بچے کو پہنا دوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آنے والی عورت کے اس سوال کو سنتی ہے تو آپ کا دل بھر آتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہے جانتے ہیں؟ اس وقت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہیں؟ امام حسن کے جسم اطہر سے، سیدنا امام حسن کے جسم سے قمیض کو اتارتی ہے اور اتار کر اس آنے والی خاتون کو عطا کر دیتی ہے اور امام حسن کو پرانے قمیض پہنا کر لیٹا دیتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آنے والی خاتون امام حسن کے اس قمیض کو لے کر کے چلی جاتی ہے، مگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایثار دیکھیے کہ اپنے بچوں کے نئے کپڑے اس آنے والے خاتون کے بیٹے کے لیے عطا کر دی، مگر سیدہ فاطمہ ایثار کر لی، رب کی بارگاہ میں شکر اور صبر کر لی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ
المنورہ میں ایک جگہ کچھ گفتگو فرما رہے ہوتے ہیں، بنو سلیم کے خاندان سے ایک اعرابی آتا ہے۔ آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑے بے ادب کے ساتھ گستاخانہ کلام کرنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، جاو و جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اتنے میں سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میان سے تلوار اس مقصد سے نکال لیتے ہیں تاکہ اس گستاخ کے سر کو قلم کر دیا جائے، مگر مصطفیٰ جان رحمت نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے والی سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا بالکل نہ کریں۔ وہ آنے والا اعرابی جب مصطفیٰ جان رحمت کے اس اخلاق و آداب کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد ان کا دل پگھلنے لگتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں گر کر کلمہ مبارکہ پڑھ کر دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آنے والا اعرابی کہتا ہے، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اب آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجئے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ کا دربار یہی وہ دربار ہے، آپ کا چوکھٹ یہی وہ چوکھٹ ہے، آپ کا آستانہ یہی وہ آستانہ عالیہ ہے کہ جہاں ہر ساحلوں کی جھولی بھری جاتی ہے، ہر مانگنے والے کو سوا ملتا ہے، جہاں کوئی آپ کے دربار میں بھکاری بن کر آتا ہے تو دین و دنیا کا تاجدار بن کر جاتا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، میرے گھر والے بھوکے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، اے کعبے کے بدرالدجا، ایسا کریں آپ میرے لیے، میرے بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس اعرابی کا فریاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو صحابہ کرام میں اعلان فرما دیتے ہیں، اے میرے مقدس صحابہ، سنو ایسا ہے، یہ کئی دن سے بھوکے ہیں، ان کے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، ایسا کرو کیا ہے کوئی تم میں سے جو ان کے لیے کوئی اپنا اونٹنی لا کر کے پیش کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ان صحابہ کرام میں سے حضرت ابو عبید کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے پاس ایک ہی اونٹنی ہے اور میں اب بھی لا کر کے دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ کی اس مقدس زندگی پر قربان جائیے، مصطفیٰ کے اعلان پر ایک ہی اونٹنی ہوتے ہیں اور لا کر کے اس اعرابی کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کہتے ہیں، اے میرے مقدس صحابہ، ہے کوئی جو ان کے سر پر کپڑے لا کر کے ڈال دے۔ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد اپنا امامہ مبارک اس اعرابی کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے مقدس صحابہ، کیا ہے کوئی ایسا جو اس کے اور ان کے بچوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کر دے۔ سارے کے سارے صحابہ ایک دوسرے کے چہرہ دیکھنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ اس لیے چہرہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ انہیں دینا نہیں تھا، بلکہ اس لیے چہرہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ اکبر، کسی بھی صحابی کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہیں تھی۔ اس وقت کا زمانہ ایسا تھا دوستو، غربت کا زمانہ تھا، فاقہ کشی کا دور و دورہ تھا، ایک ایک کھجور پہ دو لوگ گزارا کیا کرتے تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کے منہ تکنے لگے، ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ میرے آقا سمجھ گئے، اتنے میں سلمان فارسی کو اجازت دیتے ہیں، اے سلمان ایسا کرو، اس اعرابی کو لے کر کے انصار اور مہاجر کے دروازے پر لے جاؤ، مدینے کی گلیوں میں لے جاؤ اور دیکھو ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء مہیا کرا دو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اس اعرابی کو لے کر کے انصار اور مہاجر کے دروازے پر جاتے ہیں، مگر عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جگہ سے مایوسی کا سامنا ہوا، کہیں سے کچھ جو ہے اشیاء کا کہیں سے کچھ، کہیں سے انتظام نہیں ہو پایا۔ آخرکار سلمان فارسی کہتے ہیں، اے اعرابی، ایک ایسا مکان ہے، ایک ایسا دروازہ ہے، ایک ایسا چوکھٹ ہے، ایک ایسا گھر ہے جہاں سے آج تک کوئی خالی نہیں لوٹا ہے، جہاں بھی جو بھی سوالی گیا ہے وہاں سے وہ اپنے مراد کو، وہ اپنے دامن مراد کو بھر کر لایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کس گھر کی بات کر رہے تھے، کس مکان کی بات کر رہے تھے، کس در کی بات کر رہے تھے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی بات کر رہے تھے، علی مرتضیٰ کے گھر کی بات کر رہے تھے، حسنین کریمین کے گھر کی بات کر رہے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعرابی کو لے کر کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آئی، کون؟ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے، بتائیے کیسے آنا ہوا؟
ہوا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں اے فاطمہ میرے ساتھ ایک اعرابی ہے، ان کے بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، یہ بھی کئی دن سے بھوکے ہیں، ہم آپ کے دربار میں اس لیے آئے ہیں، آپ کے دروازے پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے ہر مہاجر اور انصار کے دروازے پر مایوسی کا سامنا ہوا، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ اسے کچھ عنایت کر دیں، تاکہ آپ ان کے اور ان کے بچوں کے لیے کوئی جو ہے یعنی کھانے پینے کی اشیاء عنایت فرما دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا عالم یہ تھا کہ 2 دن سے آپ فاقہ کیے ہوئے تھے، 2 دن سے آپ بھوکے تھے۔ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا محاسبہ کرتی ہے، مگر کوئی ایسی شے نظر نہیں آتی جو اس آنے والے ساحل کو عطا کیا جائے۔ آخرکار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی ہے جانتے ہیں؟ اپنی چادر تطہیر کو اتار کر حضرت سلمان فارسی کو دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جائیے شمون یہودی کے دکان پر لے جائیے، شمون یہودی کے گھر پر لے جائیے اور کہیے کہ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی چادر تطہیر کو دی ہے، اس کے عوض میں جو بھی غلہ یا رقم دینا چاہتے ہیں وہ اس اعرابی کو دے دیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے مقدس اسلام کی شہزادیوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی کا ذرا جائزہ لیجئے۔ نبی کی بیٹی ہے، گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے، آنے والا ساحل آیا ہے، سوال کر دیا ہے، مگر نبی کی بیٹی اپنے چادر تطہیر کو اتار کر دے دیتی ہے۔ مصطفیٰ کی بیٹی کی ایثار کو دیکھیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس چادر تطہیر کو لے کر شمون یہودی کے گھر پہنچتے ہیں، سارا واقعہ کہہ سناتے ہیں۔ شمون یہودی دل ہی دل میں سوچ رہا ہے یا اللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایثار کا یہ عالم ہے تو ان کے والد گرامی امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا، کعبے کے بدر الدجا کا عالم کیا ہوگا، طیبہ کے شمس الضحیٰ کا عالم کیا ہوگا، والی کون و مکان کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شمون یہودی حضرت سلمان فارسی سے کہتا ہے اے سلمان، میں اس چادر تطہیر کو گواہ بنا کر اور تجھے گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں کلمہ مبارکہ پڑھ کر شمون یہودی دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد چادر تطہیر کو بھی واپس کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس آنے والے عرابی کو بے شمار مال و زر بھی عطا کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس زندگی جو آپ اپنی زندگی میں ایثار اکثر کیا کرتے تھے۔ آپ کے دربار میں آپ کے دروازے پر جو بھی ساحل آتا تھا آپ اسے خالی نہیں لوٹایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ انہیں کچھ نہ کچھ ضرور عطا کر دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی آپ جاننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو آئیے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران سے کہتے ہیں اے عمران، چلو اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کر آتے ہیں، ہم نے سنا ہے فاطمہ بیمار ہے۔ حضرت عمران سے مصطفیٰ کہتے ہیں اے عمران، چونکہ میں آپ سے بڑا قریبی تعلق رکھتا ہوں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ میری بیٹی کے گھر تشریف لے چلیں۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یقیناً میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں۔ جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر کے قریب پہنچتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فاطمہ، آپ کے ابا نبی کون و مکان صلی اللہ
علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ابا حضور آپ اکیلے تشریف لائے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ میرے آقا کہتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، کیوں اس طریقے سے آپ سوال کر رہی ہو؟ کبھی تو آپ نے اس طریقے سے سوال نہیں کی، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کوئی نہ کوئی ضرور ہوتا ہے، جب بھی میں آپ کے گھر آتا ہوں تو کسی نہ کسی کو لے کر آتا ہوں۔ نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے ابا حضور میں اس لیے آج پوچھ رہی ہوں کہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، ایک ہی چادر ہے ابا حضور اور وہ بھی پھٹا ہوا ہے، ابا حضور میں اسی کو اوڑھی ہوئی ہوں، اگر جسم کو ڈھانپتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے، سر کو ڈھانپتی ہوں تو جسم کھل جاتا ہے، اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ اکیلے آئے ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے میری بیٹی حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ میرے ساتھ ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی اس طریقے سے اپنے جسم کو اور اپنے سر کو ڈھانپ لو۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا جان بہت کوشش کی مگر نہیں ہو پایا کیونکہ چادر جو ہے بہت تنگ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میرے مقدس اسلام کی شہزادیوں، اے میری ماں اور بہنوں، فاطمہ کی زندگی کو ذرا دیکھیے تو صحیح، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے، یہ وہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے، رب نے مصطفیٰ جان رحمت کے قبض و اختیار میں پوری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں کو رکھ دیا ہے، مگر سیدہ فاطمہ کبھی بھی سکھ و شکایت نہیں کی، کبھی بھی اپنا ابا حضور سے اپنے شوہر کی گھر کی راز کی بات کی اجاگر نہیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کملی والے چادر کو یعنی اپنے کملی والے چادر کو اتار کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی اس کو اوڑھ لو۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر مبارک کو اوڑھ لیتی ہے، دروازہ کھولتی ہے تو نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھ رہے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کی آنکھیں اندر چلی گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم جو ہے بھوک کی وجہ سے کانپ رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بیٹی کیا بات ہے، طبیعت کیسی ہے؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے ابا حضور ابھی اس وقت مجھے دو تکلیف ہے۔ کہا کون کون سی تکلیف؟ کہتی ہے نبی کی بیٹی اللہ اکبر، کیا کہتی ہے جانتے ہیں ابا جان؟ ایک تو ہم 2 دن سے کچھ کھائے نہیں ہیں اور اوپر سے شدت کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کعبے کے بدر الدجا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اے بیٹی ایسا ہے آپ 2 دن سے بھوکی ہے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے میں بھی کچھ نہیں کھایا ہوں۔ اے بیٹی میں نے آپ کا نکاح میں نے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ معزز جسے سمجھا اس کے ساتھ کرایا ہے۔ اے بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہنا، صبر اور شکر ادا کرتے رہنا۔ اے بیٹی یہاں غربت کی زندگی گزار لو، تم جنتی تمام عورتوں کی سردار ہو، جنت کی عورتوں کی سردار ہو، جنت میں بے شمار نعمتیں پروردگار عالم تمہیں عطا کرے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ ہے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدس زندگی۔ اے میرے مقدس اسلام کی شہزادیوں، اے میری ماں اور بہنوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے زندگی کے اس گوشے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اپنے شوہر کے یہاں کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی مصیبتوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، کتنی بھی تکلیفوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، مگر خبردار اپنے میکے یہاں شکایت نہ پہنچائیں، اپنے ماں باپ کو شکایت نہ کریں۔ سیدہ فاطمہ اگر چاہتی تو اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں جا کر اپنی ساری دکھ درد سنا سکتی تھی، مگر یہ نبی کی بیٹی تھی، شوہر کی راز کو اپنے گھر میں ہی چھپا کر رکھی تھی، اپنے ابا تک بھی بیان نہ کی۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کشفنا میں کچھ یہودی کی عورتیں آتی ہیں، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ ہم مانتے ہیں کہ آپ کا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، مگر
قرابت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے ہم آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی شادی میں دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ ضرور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے یہاں شادی کی تقریب میں ضرور بھیجیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ جائیے، میں ضرور اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجوں گا۔ یہ یہودی کی عورتیں چلی جاتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے جو ہے یہودی کی عورتوں سے وعدہ کر لیا ہے، لہٰذا ان کے یہاں شادی ہے، آپ جو ہے ان کی شادی کی تقریب میں جائیں۔ اگر آپ نہیں جائیں گی تو لوگ کیا کہیں گے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے نبی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کر گئے۔ اے میری بیٹی، میں نے وعدہ کر لیا ہے، آپ ضرور شادی کی تقریب میں پہنچیں گے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے ابا حضور، شادی میں جاؤں گی تو ضرور، مگر آپ کو پتہ ہے وہاں پر بڑے بڑے کفاران سردار کی بیٹیاں ہوں گی، ایک سے ایک ریشمی لباس پہن کر آئیں گی وہ عورتیں، اور میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ابا حضور، پھر وہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مذاق نہ اڑائیں، آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی سس و پنج میں تھے، اتنے میں جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو اسی پھٹے پرانے لباس پر جانے کی اجازت دے دیجئے، اور رب قدیر کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے۔ ایک روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل امین جنت سے سیدہ فاطمہ کے لیے جوڑا لے کر کے آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ لیجئے، جنت سے ہم نے کپڑے لائے ہیں فاطمہ کے لیے، آپ فاطمہ کو عطا کر دیجئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ شادی کی تقریب میں جاتی ہے، تیار ہو جاتی ہے، گھر کے پرانے کپڑے پہن کر شادی کی تقریب میں جانے کے لیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تیار ہو جاتی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس یہودی عورتوں کے بیچ میں پہنچنے لگتی ہے تو ان تمام یہودی عورتوں کے کانوں میں ایک آواز گونجتی ہے، اے تمام عورتوں کھڑے ہو جاؤ، امام الانبیاء کی بیٹی آ رہی ہے، کعبے کے بدر دجا کی بیٹی آ رہی ہے، اے عورتیں کھڑے ہو جاؤ، نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہے۔ تمام کے تمام یہودی کی عورتیں کھڑی ہو جاتی ہے تو کیا دیکھ رہی ہے؟ سیدہ فاطمہ آ رہی ہے، سیدہ فاطمہ کے چاروں طرف بے شمار کنیزیں ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو لباس پہن رکھی ہے اس لباس سے نور کی شائیں نکل رہی ہے، نور کے فوارے نکل رہے ہیں۔ تمام کے تمام یہودی کی عورتیں سیدہ فاطمہ کے لباس کے طرف دیکھ رہی ہے، سیدہ فاطمہ کے چہرے کے طرف دیکھ رہی ہے، سیدہ فاطمہ کے ان کنیزوں کے طرف دیکھ رہی ہے جو آپ کے ساتھ آ رہی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب نبی کی بیٹی ان یہودی عورتوں کے بیچ پہنچ جاتی ہے، یہ تمام کے تمام عورتیں کھڑے ہو کر آپ کے استقبال کرتی ہے اور پھر اس کے بعد کہتی ہیں اے فاطمہ یہ تو بتاؤ یہ کپڑے آپ نے کہاں سے لائے ہیں، یہ جوڑے آپ نے کہاں سے لائے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے یہ کپڑے ہم نے ابا حضور سے لیے ہیں۔ وہ عورتیں کہتی ہیں آپ کے ابا حضور کہاں سے لائے ہیں؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے کہ ہمارے ابا حضور کو جبرائیل امین نے لا کر دیے ہیں۔ پھر وہ عورتیں کہتی ہیں اے فاطمہ یہ جبرائیل کون ہے اور جبرائیل کہاں سے لائے ہیں؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ جبرائیل جنت سے لے کر آئے ہیں۔ وہ تمام کے تمام عورتیں سن کر دنگ رہ جاتی ہے، ان میں سے اکثر عورتیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس لباس کو دیکھ کر کلمہ مبارکہ پڑھ لیتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد بے شمار عورتیں دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت ہی بلند و بالا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوستو آپ کی زندگی بہت ہی سادی زندگی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے آل سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے اللہ سے محبت کی گویا یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا کر دے گا۔ یعنی جو میرے آل سے محبت کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور میں جن سے محبت کرتا ہوں میرا رب بھی ان سے محبت کرتا ہے، اور ان کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کے مدینۃ المنورہ کے گلیوں سے گزر کر آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے چند بچے کھیل رہے ہیں۔ ان میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بچے کے قریب پہنچتے ہیں اور اس بچے کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں، اس بچے کے پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ صحابہ کرام دیکھ کر تعجب میں پڑ جاتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم، آخر یہ بچہ ہے کون جس سے آپ اتنے محبت سے پیش آئے ہیں؟ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہتے ہیں، اے میرے مقدس صحاباؤ، جاننا چاہتے ہو کہ یہ بچہ کون ہے؟ سمجھنا چاہتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ تمام صحابہ کرام کہتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یقیناً ہم جاننا چاہتے ہیں یہ بچہ آخر ہے کون جس سے آپ اس طریقے سے محبت سے پیش آ رہے تھے، حالانکہ اور بھی بہت سارے وہاں پر بچے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے صحاباؤ، میں اس بچے سے اس انداز سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ سمجھنا چاہتے ہو تو سنو، اے میرے مقدس صحاباؤ، ایک دن یہ بچہ میرے بیٹے امام حسین کے ساتھ کھیل رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قدموں کے دھول یہ بچے اپنی آنکھوں میں لگا رہے تھے، یہ بچے اپنے چہرے پر مسل رہے تھے، یہ بچہ میرے حسین کے قدموں کے دھول کو کبھی سر پر مسل رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کہتے ہیں، اے میرے مقدس صحاباؤ، میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ میرے بیٹے امام حسین سے، میرے نواسے امام حسین سے بے حد محبت کرتا ہے، اسی دن سے میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور اے میرے مقدس صحاباؤ، میں اس سے اتنا محبت کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس کی بھی بخشش کراؤں گا، ان کے والدین کی بھی بخشش کراؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس فرمان رسول سے یہ ثابت ہوا، یہ پتا چلا کہ جو حسنین کریمین سے محبت کریں گے مصطفیٰ جان رحمت کل میدان محشر میں اس کی بخشش کرائیں گے، اس کی شفاعت کرائیں گے۔ سنیو، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اپنی مقدر پر جتنا بھی ناز کریں کم ہے، اس لیے کہ ہم حسنین کریمین کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت حسنین کریمین کی محبت میں آپ کو اور ہم سبوں کو اس دنیا میں جلائے اور اس دنیا سے لے جائے تو حسنین کریمین کی محبت میں لے جائے۔ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صاحبزادے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہوتے ہیں، دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل امین پرواز کرتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم، پروردگار عالم کا یہ ارادہ ہے کہ ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو لینا چاہتا ہے، اور یہ فیصلہ رب نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ جسے چاہیں اجازت دے دیں، اللہ رب العزت واپس لینا چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت غور و خوض میں ہیں، شش و پنج میں ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوچ رہے ہیں، اگر حسین کو لے جانے کی اجازت دیتا ہوں تو میری بیٹی کا گود خالی ہو جائے گا، حضرت علی کا دل دکھے گا، امام حسن کا باجو کٹ جائے گا، اور اگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کو لے جانے کی اجازت دیتا ہوں تو صرف میں ہی دکھی ہوں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین کے محبت کے خاطر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم
ابراہیم کو قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین سے کہتے ہیں اے جبرائیل رب قدیر سے کہہ دیا جائے کہ حضرت ابراہیم کو لے جایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ ابھی 3 دن ہی نہیں گزر پائے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے وصال فرما جاتے ہیں، پردہ کر جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصطفیٰ جان رحمت کتنی محبت کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت امام حسن و حسین سے کتنی محبت کرتے تھے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے میرے آقا ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر منبر شریف پر چڑھ کر خطبہ دے رہے ہیں، دونوں صحزادے سرخ رنگ کا کپڑا پہن کر مسجد نبوی کے اندر گرتے پڑتے تشریف لا رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت سے رہا نہ گیا، منبر رسول سے اتر کر دونوں صحزادے کو گود میں لے لیے، صحابہ کرام سے کہنے لگے صحاباؤ اس لیے رب قدیر نے فرمایا ہے اے لوگو کہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تجھے فتنے میں نہ ڈال دے، یعنی میں اپنے بیٹے امام حسن و حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ مجھ سے رہا نہ گیا، مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ حسنین و کریمین سے محبت کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ وہ ظالم کتنا بڑا سخت تھا جو اسی نبی کے نواسے کے ایک ایک فرد کو یعنی میدان کربلا میں شہید کر دیتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور امام حسن کے صاحبزادے حضرت امام قاسم کو اور آپ کے 72 نفوس قدسیہ کو یعنی میدان کربلا میں شہید کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت رکھیے، امام حسین سے بے پناہ محبت کیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سینے میں سجائے رکھیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میرے حسن و حسین سے محبت کرے گا میں اس کا صلہ میدان محشر میں عطا کروں گا، یعنی اس کی بخشش کراؤں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم آپ کو ہم سبوں کو تمام مومنین کو حسنین کریمین کی محبت میں جلائے اور حسنین کریمین کی محبت میں اس دنیا سے لے جائے۔ پروردگار عالم آپ کو ہم کو تمام مومنین کو نبی کے نواسوں کے صدقے توسل سے دولت ایمان سے مالا مال فرمائے اور دین و دنیا کی نعمتیں اور برکتیں خوب خوب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام پڑھ لیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، اڑگاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے با کر علم خدا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً صدے رزق حسن بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، خانہ دل کو زیادہ روئے ماں کو جمال شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پہ نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے، پرزیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا پیر ضیاء الدین حضرت باصفا کے واسطے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاة وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.